الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. سامعین و ناظرین اور میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی انور قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک عظیم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس موضوع پر، کیونکہ بڑا نازک بڑا عظیم موضوع ہے، کہ اللہ پاک مجھے صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ناظرین اور سامعین کو اللہ کریم جو ہم سنے سنائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنا، کلام کرنا، سیرت بیان کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جتنی بڑی سعادت ہے اتنی ہی مشکل یہ کام ہے، کیونکہ یہ مقام ادب ہے، اور ادب کا حق ادا کرنا، آپ کے شایان نشان الفاظ کا، انداز کا استعمال کرنا، ظاہر ہے کہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کمی کو تاہی معاف کرے، اور جو کچھ ہم کہیں اللہ ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے نفع کا، اجر کا، نجات کا، دنیا آخرت میں کامیابی کا اللہ کریم ذریعہ بنا دے، آمین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام کمالات کا مجموعہ آپ کو بنایا۔ تمام کمالات، جتنے کمالات روز اول سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کو دیے جائیں گے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اول تا آخر جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ الگ جو کمالات دیے گئے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن دیا گیا، حسن کا معجزہ دیا گیا کہ آپ بہت حسین و جمیل تھے، کہ اللہ پاک نے حسن کا معجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حسن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں پوری کائنات میں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ معجزے دیے گئے،
کہ آپ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، قم بإذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے الگ زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزے عطا فرمائے، عصا عطا فرمایا کہ زمین پہ وہ ڈالتے عصا تو سانپ بن جاتا، ید بیضا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے پھر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا سورج کی طرح اور چاند کی طرح۔ تو بہرحال الگ الگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے دیے گئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً جو معجزے دیے گئے، کمالات دیے گئے، خوبیاں، ہر نبی کمالات سے آراستہ ہے اسے یقیناً، لیکن الگ الگ شعبے میں، الگ الگ حصوں میں وہ کمالات دیے گئے، وہ خوبیاں دی گئیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ آنچ خوبہ ہما دارن، کہ جتنی خوبیاں اور کمالات اور اوصاف حمیدہ اور ہنر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پہ ان کمالات کے وہ حاملین تھے، اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام کمالات یکجا جمع کر، آپ مجموعہ یعنی تمام کمالات کا اگر آپ گلدستہ بنائیں، تمام کمالات کا، یعنی کوئی کمال ایسا ہی نہیں جو کمال ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہ ہو، یعنی کمال کی کوئی اور انتہا ہوتی، کوئی آگے کمال کا کوئی اور درجہ ہوتا تو وہ کمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جاتے، لیکن کمال کا آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ جتنے کمالات دنیا میں ساری خوبیوں کو آپ اکٹھا کریں، اس کی ایک فہرست بنائیں، اس کی ایک لسٹ بنائیں، ظاہری اور باطنی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں کی فہرست میں کوئی ایک خوبی بھی ایسی نہیں ملے گی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہ ملے آپ کو۔ تو ایسی خوبیوں والا نبی پیغمبر کی ہم کیا خوبی بیان کریں گے، ہم اس کا کیا تذکرہ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کی اس توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ہم مشکور ہیں جنہوں نے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، دستیاب کیے ہیں، مجھے موقع دیا ہے۔ اللہ کریم انہیں بھی اور اس اقرا چینل کی پوری ٹیم کو اللہ جزاک خیر دے، ان کے اخلاص میں برکت دے، ان کے عمل کو قبول فرمائے، خاص کر کے اس کے جو فاؤنڈر ہیں ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، ان کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اب بہترین ذخیر آخرت بنائے اللہ کریم ان کے لیے، آمین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں سامعین، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو 40 سالہ دور پر مشتمل ہے، یعنی نبوت سے قبل کا زمانہ ہے۔ ایک دور وہ ہے جسے ہم مکی دور کہتے ہیں، 13 سالہ دور پر مشتمل ہے، اور آخر میں ایک دور وہ ہے جو 10 سالہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں، یہ 3 زمانے ہیں، یہ 3 اوقات ہیں، یہ 3 مرحلے ہیں، مراحل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا جامع بنایا کہ ہر چیز آپ کی جامع، ہر چیز بڑی اکمل مکمل، ہر چیز تمام، ہر چیز یعنی اس سے زیادہ کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی تھی ہر اعتبار سے۔ خاندان بھی آپ کو بہت اعلیٰ اللہ پاک نے، آپ نے خود فرمایا کہ اللہ پاک نے انسانوں میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانوں میں پھر اللہ پاک نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، پھر ان کی اولاد میں اللہ پاک نے عدنان کو منتخب فرمایا، عدنان میں پھر اللہ پاک نے قریش کو منتخب فرمایا، قریش میں پھر بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا۔ کیا کہنا؟ پھر اللہ پاک نے آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ دیکھیں کتنا مبارک نام، حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم نام رکھتے ہیں تو نام ظاہر ہے کہ شخصیت کے تعارف کے لیے ہوتا ہے، کسی شخصیت کا تعارف ہم کرتے ہیں تو پہلے نام بتاتے ہیں، تو نام سے شخصیت کا، اس شخص کا تعارف مقصود ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، چاہے اس نام کی کوئی خصوصیت اس کے اندر ہو یا نہ ہو، ریگارڈلیس، یعنی اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت مشفق شفیق مائیں اپنے بچوں کا نام، سیاہ فام بچے کا نام چندہ رکھ دیتی ہیں، چاند سورج رکھ دیتی ہیں، ستارے رکھ دیتی ہیں۔ ماں باپ ظاہر شفقت میں ہر بچہ اپنے ماں باپ کی نظر بڑا عزیز ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو شکلاً شباہت۔ اسی طریقے سے کن ذہن بچہ، غبی بچے کا نام ہم ذہین رکھ دیتے ہیں اور فتین رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس نام کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سامعین آپ اگر غور کریں تو آپ کی پوری شخصیت اس نام کے اندر، اس نام یعنی ایسا مبارک نام کہ اللہ نے اس نام کو بھی چھپا کے رکھا تھا کہ اس سے پہلے یہ نام رکھنے والا کوئی نہیں تھا عربوں میں، چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ۔ بہرحال پہلے میں عرض یہ کروں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور اللہ پاک نے آپ کو مکہ مکرمہ سے میں آپ کو برپا کیا، آپ کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کو اس خاندان میں قریش میں پیدا کیا، آپ کو عرب میں پیدا کیا، اس کی کیا خصوصیت کیا ہے؟ اتنا عظیم اللہ کا فیصلہ، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ اس علاقے کی جغرافیائی اعتبار سے اس کی کیا خصوصیت؟ تو میں نے بتلایا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے بالکل مکہ مکرمہ کو بالکل کہتے ہیں یہ دنیا پوری دنیا کی ناف بیچوں بیچ رکھا ہو، کیونکہ ایک ایسا نبی جو آگے چل کر جسے عالمی دعوت دی جانے والی ہے، عالمی نبی، آفاقی نبی، کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں، کسی علاقے کے ساتھ، عالمی نبی، چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، آپ قیامت تک کے لیے، یعنی ہر وہ شخص جس کا رب اللہ ہے، خدا ہے، اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک کے لیے، یعنی ہر عالم کے لیے آپ نبی، ہر مخلوق کے آپ نبی ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے آپ نبی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا رب، جس کا خالق اللہ ہے، اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آپ کی شخصیت میں ایسی جامعیت، اکملیت، ایسا کمال تھا، ایسی آفاقیت تھی، ایسی عالمگیریت تھی، ایسی عالمیت تھی، اس لیے ہر چیز کے اندر اس کا خیال رکھا گیا ہے، عالمیت رکھی گئی، آفاقیت رکھی گئی، آپ کو جو علاقہ دیا گیا وہ بالکل پوری دنیا کا سینٹر، تاکہ آگے چل کے جب یہ دعوت پھیلے گی تو اس دعوت نے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، وہ دعوت وہاں سے ایک طرف نکل کر کہاں جائے گی؟ یورپ سے لے کے افریقہ تک پہنچے گی، چائنا تک پہنچے گی، دوسری جانب خراسان سے لے کر چائنا تک پہنچے گی، یورپ سے لے کے افریقہ تک پہنچے گی، یعنی پورے علاقے میں وہ دعوت چونکہ پھیلنی تھی، عالمی دعوت، آفاقی دعوت ہے، اور توحید کا جھنڈا ہر جگہ گاڑنا تھا، اللہ پاک نے سینٹر میں رکھا۔ دنیا میں بھی طریقہ یہ ہے، لیکن پھر کسی ملک میں کیپٹل کہاں ہوتا ہے، ملک والے انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ کیپٹل سینٹر میں ہو، یہ پوری دنیا کا کیپٹل، اللہ نے پتا تھا کہ اس کو مرکز بنتا ہے، مذہب کا اور روحانیت کا مرکز بننا تھا، یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے سب سے بڑا جو گھر بنایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وضع ساری انسانیت کے لیے، ساری کی ساری، الناس کہتے ہیں انسان کو، انسانیت کو، ساری کائنات کے لیے بنایا گیا، فرمایا کہ للذی ببکہ، وہ بکہ میں بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ کا قدیم نام اصل میں سامعین بکہ تھا، مکہ بڑا قدیم نام ہے، مکہ جو ہے بعد میں اس کا نام مکہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، اور پھر اس علاقے کی خصوصیت میں نے جیسے کہ عرض کیا آپ کو، اللہ پاک نے اس کو سینٹر، چونکہ دعوت جو ہے پوری دنیا میں پھیلنی تھی اور پھیل رہی، انشاءاللہ پھیلے گی، جو چاہے جتنی چاہے کوشش کر لے، شاعر نے کہا ہے نا، قدرت نے عجیب لچک رکھی ہے اس مذہب کے اندر، اسے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ پھیلے گا، آپ دبا کے دیکھ لیں۔ میرے ساتھ کہتے تھے کہ تم نے بال دیکھا ہے، بال جو بچے کھیلتے ہیں، اسے جتنا زیادہ زمین میں پٹھو گے اتنی زیادہ وہ اوپر اچھلتی، وہ بال اوپر جاتا۔ اللہ پاک نے اسلام کی فطرت میں عجیب ایک کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی، اگر رکاوٹ ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، یاد رکھیں اسلام کے اندر نہیں کوئی فالٹ ہے، کوئی ویکنس اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے، ہمارے اندر، کیونکہ لوگ آج ہمیں دیکھ کر اصل میں اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کا تعارف ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، چونکہ ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے ایک برا میسج جا رہا ہے، اسلام کی جو ہے نا امیج خراب ہم کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات نہیں کر رہے، ہماری وجہ سے، ہمارے قول و عمل میں تضاد۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، اس خاندان کو قریش میں نے جسے بتلایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جاہلیت کے دور میں جہاں ساری برائیاں تھیں، اس دور کے اندر عربوں میں، لیکن اس کے باوجود چند خصوصیات، چند صفات ان میں ایسی تھیں جو تمام صفات پر بھاری تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قریش میں بالخصوص اور عربوں میں عموماً بالعموم چند صفات ایسی تھیں کہ جن میں قریش اور اہل عرب جو ہے نا ان کا کوئی شریک صحیح نہیں تھا اس وقت، خاص کر کے بالخصوص قریش میں۔ وہ کیا خصوصیت تھی؟
فرمایا کہ قریش جو ہے بہت سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ بولنے سے بہت شرماتے تھے، جھوٹ ان کی فطرت میں نہیں تھی، ان کی شرست میں جھوٹ نہیں، جھوٹ سے بہت دور بھاگتے۔ یہ پہلی خصوصیت میں عرض کروں، یہ عمومی طور پہ عربوں میں، اور خصوصی طور پہ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب، یہ ان کا جو خاندان تھا، جھوٹ نہیں۔ اب آپ غور اگر کریں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یہ جو جھوٹ ہے جسے کذب کہا جاتا ہے، لائز کہا جاتا ہے، اس کی کتنی مذمت کی گئی ہمارے یہاں، کتنی مذمت احادیث میں اس کی آئی، اور قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایاک والصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، چمٹے رہو سچائی سے۔ فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، یاد رکھو کہ سچائی اینڈ آف دا ڈے تمہیں نجات دے گی، ڈیفینیٹلی ان لگا کے بتایا گیا کہ ڈیفینیٹلی، یقینی شیورٹی دی گئی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک آدمی جھوٹ بولے ناکام ہو جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں اینڈ آف دا ڈے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں آپ کو بظاہر نفع نظر آ رہا ہو، لیکن نہیں، انجام کار اینڈ آف دا ڈے اس کا ہلاکت طے ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ جھوٹ آگے فرمایا والصدق علیکم بالصدق، اے لوگو اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو۔ ایاک والکذب کہا گیا پہلے کہ اپنے آپ کو بچاؤ کذب سے، جھوٹ سے۔ فإن الکذب یہلک، جھوٹ تمہیں برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی، اس لیے سچ بولو، سچ کو لازم پکڑو، سچائی نجات کا راستہ ہے۔ اینڈ آف دا ڈے سچ بولنے والوں کی جیت ہوگی، فتح ہوگی، ڈیفینیٹلی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سچ بولیں ناکام ہو جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو سچائی ناظرین ایسی پیاری صفت ہے کہ اگر کسی میں واقعی یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی شخص بھی یہ گارنٹی دے سکتا ہے اس صفت کی وجہ سے کہ یہ شخص واقعی وقتی طور پہ جیسا بھی ہو، لیکن جب اس کے سامنے حق آ جائے گا اور حق سمجھ میں آ جائے، راہ حق، یقیناً اس حق پر چلنے والا ہوگا، اس حق پر اپنا قدم جما لے گا۔ یہ صفت قریش کے لوگوں کو یہ صفت حاصل تھی، اور عربوں کو عمومی طور پہ یہ صفت ان کے اندر تھی۔ یہ چند صفات کا میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں، ایک صفت کا تذکرہ کیا بھی۔ اس کی مثالیں بڑی ملتی ہیں۔ اب دیکھیں ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ بنتے ہیں، اسلام سے قبل جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا پہلی جو ہجرت تھی، مختصر سے لوگ گئے تھے حبشہ ہجرت کر کے، ابو سفیان پیچھے پیچھے گئے تھے ان کے، تاکہ وہاں کے بادشاہ سے، شاہ حبش جو تھا، اس سے ان لوگوں کا ذکر کریں اور تذکرہ کریں اور کہیں، مذمت کریں کہ یہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں مکہ سے، ان کو نکال دے، یعنی ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کر کے ان لوگوں کو کسی طریقے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے بیچارے، وہاں کے مظلوم مکہ مکرمہ کے مسلمان، مقہور، ظلم و ستم برداشت کر کے مشرکین مکہ کے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب شاہ حبش نے مجھے بلایا اپنے دربار میں اور 1 to 1 مجھ سے بات کی اور پوچھا کہ تمہارے محمد جو ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں نے بیان کرنا شروع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پہلے محمد ابن عبداللہ تھے، بعد میں محمد رسول، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب بیان کرنا شروع کیا تو میرا بہت جی چاہا کہ کوئی ایسی بات میں غلط قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاہ حبش کے سامنے کہہ دوں، تاکہ اسے میں بدزن کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان صحابہ کرام، اور رسول اللہ کے دین سے بدزن کر سکوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کروں جو خلاف واقعہ ہو، خلاف حقیقت۔ اندازہ لگائیے سچائی کا۔ ابو سفیان ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، سخت دشمن ہے، جانی دشمن ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے۔ کبھی کبھی کمپیئر کریں، کمپیئر ہم لوگ ہو نا، ہم جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ذرہ برابر کسی سے مخالفت ہو جائے، ہم اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی ساری نیکیاں، ہم اس کی کسی نیکی کو نیکی ماننے کے تیار روادار نہیں ہوتے، اور اس کو گرانے میں، اس کو برباد کرنے کے سلسلے میں جتنی استطاعت ہماری ہوتی ہے، ہر ممکن ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم مشرک کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم منافق کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم قاتل کہہ دیں، کوئی بھی ایسا الزام جو ہمارے اختیار میں ہو اس کو لگانے کے حوالے سے ہم لگا دیتے ہیں، یعنی کوئی نہ اعتدال نہیں ہے، نہ دوستی میں اعتدال، نہ دشمنی میں اعتدال، یعنی مخالف کی نماز پڑھے بیچارہ، وہ نماز بھی اس کو ریاکاری والی نماز معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کی کسی بھی خوبی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
یہ دیکھیں کتنے سخت مخالف ابو سفیان، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی میری ہمت بڑی اندر سے بڑی خواہش تھی، لیکن میں اس کو جو ہے عملی جامہ نہ پہنا پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں نبوت سے پہلے جن القاب سے نوازا ہے عربوں نے، صادق الامین، سچا، امین، امانت دار، کہ آپ اتنا سچ بولتے تھے کہ سچائی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل کمال فضل تو وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کر لے، یہ ہے کمال۔ اصل فضل یہ ہے، اصل کمال یہ ہے کہ دوست نہیں، دوست تو کرتے ہی ہیں، دشمن بھی آپ کے کسی فضل، کسی کمال، کسی اسکل، کسی ہنر کا اعتراف کر لیں، یہ ہے اصل میں کمال۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سچائی ان کی فطرت میں تھی، جھوٹ سے بہت دور بھاگتے تھے، جھوٹ نہیں بولیں۔ ابو سفیان کا یہ واقعہ آپ کو میں نے سنا، تو یہ خصوصیت تھی جن خصوصیات کی وجہ سے اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں، مکہ مکرمہ میں، جو کہ ہیڈ کوارٹر بننے والا تھا، مرکز بننے والا تھا پوری دنیا کا، آج ہم جاتے ہیں ساری حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہی عرفات کا میدان وہاں حشر کا میدان بننے والا ہے، وہاں سارے اول آخر لوگ جمع ہوں گے، حشر کا میدان کا آغاز وہیں سے ہوگا۔ یہ ایک خصوصیت بیان فرمائی۔ دوسری خصوصیت لکھی ہے مفسرین نے، مؤرخین نے، کہ عربوں میں بہادری، شجاعت بہت تھی۔ جنگ و جدال آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں جب جنگ چھڑتی تھی تو سالہ سال تک، تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جنگ و جدال کرنا، لڑنا جھگڑنا جہاں ایک قابل مذمت صفت ہے، وہاں ایک قابل تعریف صفت بھی ہے۔ بھائی لڑتا جھگڑتا کون ہے؟ جنگ کون کرتا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ بزدل لوگ کہاں لڑتے ہیں؟ بزدل لوگ تو گھر بند کر لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی لڑائی بیجا بھی ہوتی تھی، کوئی بھی بات جو ان کے جاہلیت کے رسوم کے خلاف، مراسم یعنی جاہلیت کے جو مراسم تھے اس کی بنیاد پر غلط نظر آئے، یا جاہلی تصور کے خلاف نظر آئے، ہدایت نہ ملنے کی بنیاد پر جب کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی، اللہ اکبر، پھر وہ اس کے خلاف معلوم ہوتی تھی، ان کے رسم و روایات کے اصول کے خلاف، اور جب ٹھان لیتے تھے جنگ کرنا تو پھر ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا کرتے تھے۔ بہت مشہور ان کے قبائل کے اندر جب لڑائیاں ہوتی تھیں، اوس میں، خزرج میں، بنی قریظہ، بنو نذیر، بڑی مشہور ان کے واقعات ہیں، آپ پڑھیں گے تاریخ کی، سیرت کی کتاب۔ اللہ پاک نے ان کے اندر جو بہادری دی تھی نا، اب ظاہر ہے کہ ایسی قوم کی ضرورت تھی جو آگے چل کے ایک عالمی پیام کی علم بردار بنے، ایسی قوم کی ضرورت تھی جو بہادر ہو۔ بزدل لوگ عالمی پیام کو لے کے کہاں اس کے علم بردار بن سکتے ہیں، کہاں پھیل سکتے ہیں؟ الحمدللہ آج بھی دیکھیں اس گئے گزرے دور میں بھی کہ عرب جو ہمارے بھائی جو کام کر رہے ہیں، کتابوں کا سلسلہ، تفسیر کا سلسلہ، جتنی کتابیں ہیں اور جتنی تفسیریں عربی زبان میں لکھی گئیں اس کی کوئی مثال نہیں، بے نظیر کتابیں ساری عربی میں۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مکہ مکرمہ میں اور قریش میں اور پھر بنو ہاشم، تو یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جس کی بنا پر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں پیدا فرمانا، اور یہ ساری خصوصیات تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار خصوصیات ہیں جو اس وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک خصوصیت دیکھیں ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا، بہت غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا، بہت غضب کے خوددار وہ لوگ تھے، ان کے اندر خودداری بہت تھی۔ اب دیکھیں یہ زندہ بچیوں کا درگور کرنا بظاہر قابل مذمت صفت، یقیناً قابل مذمت، کوئی بھی عقل مند انسان اس کی تائید نہیں کر سکتا، حمایت نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس کے پیچھے جو ان کے جو جذبہ تھا نا، وہ جذبہ اگر آپ کبھی غور سے ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ جذبہ کیا تھا۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ میری بچی جو کہ میری بچی ہے، محرم ہے، میری عزت ہے، میری ناموس ہے، اس کی میں نے تربیت کی، میری بچی، اور یہ آگے چل کر اس کی شادی ہو کسی غیر محرم کسی مرد کی، یہ بیوی بنے، انہیں برداشت نہیں تھا۔ تو یہ خصوصیات تھی قریش کی اور اہل عرب کی، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نہایت بلند و بالا اور اعلیٰ اور افضل۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، یعنی صرف معلومات کے اضافے کی حد تک نہیں کہ علمی مشگافیاں ہو رہی ہیں، جی بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے،
ڈبیٹ ہو رہی ہے اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور نشست برائے نشست نہیں، بلکہ نشست گفتگو برائے عمل ہونا چاہیے۔ آپ تمام حاضرین ناظرین سے میری یہی گزارش ہے اور اپیل ہے، دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت کو جب ہم سنیں پڑھیں تو عمل کی فوراً نیت کر لیں۔ عمل کی جب آپ نیت کر لیں گے تو آپ کا سننا باعث اجر بھی ہوگا، باعث برکت بھی ہوگا، باعث ثواب بھی ہوگا، باعث نجات بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔